بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ہم میں سے ہر شخص یہ تمنا اور خواہش کرتا ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں علم حاصل کرے کہ آیا مرنے کے بعد وہ کس طرح سے اپنے بچھڑے ہوئے رشتہ داروں سے ملاقات کرے گا، اور اگر اس کے ماں باپ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کس طرح سے ملاقات کرے گا، اور وہ جنت کے اندر ان کے ساتھ کس طرح سے رہے گا۔ کیا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ایسی حدیث یا آیت مبارکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے جو ہمیں ان احوال کے بارے میں بتاتی ہو؟ تو پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم اسی حوالے سے معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی تو ہم قیامت کے دن ان کی اولاد کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال کے اندر کس طرح کی کوئی بھی کمی نہیں کریں گے۔ پیارے دوستو، اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن نیک والدین جب اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ان کی ماں باپ کی خوشی اور دل کی راحت اور سکون کے لیے اس مقام و مرتبے تک پہنچا دے گا کہ جہاں تک وہ دنیا کے اندر اعمال کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکے تھے۔ لہٰذا اگر کسی کے والدین جنت کے اندر اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے تو ان کی اولاد کو بھی ان کے لیے راحت اور خوشی کے لیے اسی درجے کے اندر پہنچا دیا جائے گا۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قیامت کے دن والدین اپنی اولاد کو اور اولاد اپنے والدین کو پہچانتی ہوگی، جس طرح سے آج ہم دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی اور قیامت کے دن بھی پہچانتے ہوں گے۔ ہماری عقل بالکل اسی طرح سے کام کرے گی جیسے آج اس دنیا کے اندر کام کر رہی ہے۔ ناظرین محترم، مرنے کے بعد روح اپنے بچھڑے ہوئے رشتہ داروں اور والدین سے کس طرح سے ملاقات کرتی ہے، تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندہ مومن کے مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے اطمینان والی جان، نکل اپنے اس رب کی طرف سے اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اندر داخل ہو جا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے گھر یعنی جنت کے اندر داخل ہو جا۔ پھر وہ روح اس طرح سے معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک اور فرشتے جنت سے لائے ہوئے کپڑے کے اندر اسے لپیٹ لیتے ہیں۔ پھر وہ آسمان دنیا سے آسمان اولیٰ کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں کے فرشتے کہتے ہیں کہ کیا ہی عمدہ خوشبو آ رہی ہے جو کہ زمین والوں سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لایا جاتا ہے تو وہ ارواح خوش ہو کر جمع ہو جاتی ہیں، اور یہ خوشی اسی خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس نئی آنے والی روح سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا کے اندر چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں کے اندر مشغول ہے۔ چنانچہ جب روح سے اس طرح کے سوال کہتے ہیں تو اس وقت فرشتے ان کو جواب دیتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اس کو آرام کرنے دو، کیونکہ یہ دنیا کے غموں اور مشقتوں سے ابھی چھوٹ کر آئی ہے۔ لیکن روح جو ان باتوں کو سن رہی ہوتی ہے وہ اپنے سابقہ رشتہ داروں سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص ابھی تک تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا، وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روحیں افسردہ ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس جنت کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوا تو یقیناً پھر وہ ہلاک ہو کر جہنم کے اندر چلا گیا ہوگا۔ ناظرین محترم، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد ہی انسان اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتا ہے۔
اگر مرنے والے رشتہ دار نیک ہوں تو ان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن اگر مرنے والا بدبخت ہو تو پھر اس کی ملاقات اپنے بچھڑے ہوئے رشتہ داروں سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کو جہنم کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت یعنی عالم برزخ کے اندر موجود ہیں۔ اگر وہ اعمال نیک ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنا فضل اور رحمت اس پر فرما اور اس پر اپنی نعمت کو پورا کر دے اور انہی نیک اعمال پر اسے موت دے۔ اور اگر اس شخص کے برے اعمال پیش کیے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر اپنی نیکی اور کرب کی خواہش کو ڈال دے۔ چنانچہ والدین اپنی اولاد کے نیک اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جبکہ برے اعمال کو دیکھ کر غمگین اور غمزدہ ہوتے ہیں۔ پیارے دوستوں، قیامت کے دن اور روز محشر میں بھی انسان اپنے والدین، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو پہچانتا ہوگا، لیکن 3 مقامات ایسے ہیں کہ جن پر کوئی بھی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ نمبر 1، جس وقت نامہ اعمال کو اڑایا جائے گا تو اس وقت انسان اتنا محبول احوال ہوگا کہ اسے اپنے علاوہ کسی کی فکر نہ ہوگی اور وہ اسی فکر کے اندر لگا رہے گا کہ آیا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ کے اندر آتا ہے یا پھر بائیں ہاتھ کے اندر۔ اور جس وقت جہنم سے ایک گردن ظاہر ہوگی جو کہ کفار و مشرکین اور منافقین کو پکڑ کر جہنم کے اندر لے جائے گی، تو اس وقت بھی انسان کو اپنے علاوہ کسی کی خبر نہ رہے گی۔ اور تیسرا، جب پل صراط پر انسان چلنے لگے گا تو اس وقت وہ اپنے علاوہ سب کو بھول جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جنت کے اندر ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کریں گے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب کسی مومن کو اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں یا اپنے ساتھیوں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کا تخت اس کو لے کر اڑے گا جس پر وہ بیٹھا ہوگا اور وہ جا کر اس کے رشتہ داروں اور ان ساتھیوں کے تختوں کے ساتھ مل جائے گا جن سے اس کو ملنے کی تمنا ہوگی۔ اس کے بعد وہ آپس کی اندر گفتگو کریں گے۔ وہ کہیں گے اے میرے بھائی، کیا تجھے یاد ہے فلاں فلاں دن؟ وہ کہے گا ہاں مجھے یاد ہے فلاں فلاں دن۔ وہ کہے گا اس دن اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت فرما دی تھی اور اللہ تعالیٰ اگر ہم پر رحمت نہ کرتا تو ہم ہرگز کامیاب نہ ہو سکتے۔ چنانچہ وہ باہم گفتگو کرتے رہیں گے اور ان کو دنیا کے تمام احوال یاد ہوں گے۔ چنانچہ جب تک وہ چاہیں گے آپس کے اندر گفتگو کریں گے اور جب واپس آنا چاہیں گے تو وہ تخت دوبارہ پرواز کرے گا اور ہوا کے اندر اڑتا ہوا واپس اسے اپنے مکان کے اندر لے آئے گا۔ ناظرین محترم، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچھڑے ہوئے مومنین بہن بھائیوں کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کا بھی خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمیں بھی اپنے مومنین بہن بھائیوں کے ساتھ جنت کے اندر اکٹھا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔